مرحبا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما عدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی مدنی یا عربی یا ہاشمی۔ آپ کے علم میں ہے کہ الفجر نعت اکیڈمی جو کہ فروغ نعت کا وہ ادارہ ہے جو ٹریڈ مارک اور رجسٹرڈ ہے الحمدللہ، اور آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بلند و بالا کرنے کے لیے کاوشوں کا نذرانہ پیش کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے الحمدللہ بہترین یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا، جس طرح ہم آپ کے سامنے کسی نہ کسی قسم کی ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مذہبی رہنما، سماجی رہنما، پیر و زام وغیرہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس دفعہ الحمدللہ ایسی ہستی سے آپ کی ملاقات کروانے چاہتا ہوں جن کو آپ پس پردہ تو جانتے ہیں اور جن کے نام سے الحمدللہ آپ لوگ واقف ہیں۔ آج میں ان کا دیدار آپ کو کرا رہا ہوں۔ انتہائی معتبر شخصیت، جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ سندھ کے سیکرٹری اطلاعات اور ہمارے اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب عزت مآب قاضی نور الاسلام شمس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم قاضی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت سے میلاد مصطفیٰ کی عظمت کو جاری و ساری رکھنے کے حوالے سے تو آئیے ہم حضرت سے گفتگو کریں گے کہ اس بارے میں حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں اور اس وقت کیا ایکٹیویٹیاں ہیں جماعت اہل سنت کی اور ہمارے دیگر معاملات کی کہ اہل سنت والجماعت اس وقت کس طرح سے بھرپور طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کر رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم قاضی نور الاسلام شمس صاحب کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ممنون و مشکور ہوں محترم جناب محمد عمران انوار قادری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج میں عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کے تمام مسلمان اور جو مسلمان نہیں بھی ہیں اس ہمارے خطے میں رہتے ہیں تمام کو، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، آپ تمام عالمین کے لیے یہاں مبعوث کیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اندازہ ہم اس ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی غزوات ہوئیں اس میں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن صرف جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمہ بن کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اور جس میں 700 حافظ قرآن تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے کتنی عظیم ہے۔ اور پھر ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم جب تک اپنے ماں باپ ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو معتبر نہیں سمجھیں گے تو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ ہمارا کھوکھلا ہوگا، مسلمان ہی نہیں ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر ہر مسلمان کے ایمان کا خاصہ ہے، اور آج اس پرفتن دور میں آپ جب بھی دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جب عمل میں نہیں آیا تھا، آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو فرعونیت کا دعویٰ ہوتا تھا نا، خدائی دعویٰ ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے دعویٰ کیا خدا ہونے کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر ختم نبوت کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ ہونا شروع ہو گیا۔ تو آپ اس سے بھی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اغیار کو بھی پتہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نبی کی حرمت اور ان کے نبی کی شان اور بالا جو ایک ہمارا خاصہ ہے کہ اگر اس میں کمی آئے گی تب ہم مسلمانوں کو زیر کر سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب بھی ایسی کوئی سازش ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ مسلمان متحد بھی ہوتے ہیں اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ختم نبوت کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں بھی جب بھی مسئلہ درپیش ہوا تو علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت نے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی زندگی کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 7 راتیں اور 6 دن۔ سب کو پتہ ہے کہ جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی تو آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور آپ جتنے دن جیل میں رہے آپ اسی کو سمجھتے تھے کہ یہی میری زندگی ہے، باقی تو سب میں نے ایسی گنوا دی۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ابھی بھی ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اور آپ کی عزت پر، آپ کی نموز پر جو بھی وقت گزاریں گے، سمجھ لیں ہم وہی ہے ہماری زندگی، باقی تو ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے حق ادا کیا۔ ظاہر حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، کوشش مقدور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع عطا فرمائے۔ اور اب رہ گیا کہ ظاہر جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ سندھ کا میں سیکرٹری اطلاعات بھی ہوں، اور الحمدللہ مجھے حضرت علامہ سید شاہ طرب الحق قادری علیہ رحمہ کے ساتھ 13 سال جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کا بھی سیکرٹری اطلاعات ہونے کا اعزاز حاصل رہا، اور جو تربیت مجھے حضرت علامہ سید شاہ طرب الحق صاحب کے ساتھ رہ کے ملی وہ بھی آج میرے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ تو یہ ہماری زندگی کا خاصہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی مہینہ شروع ہو اس کے تقدس کا خیال رکھیں، اس کی حرمت کا خیال رکھیں، اور چاہے گھروں پہ جھنڈے بھی لہرائیں تاکہ عملی طور پر بھی مظاہرہ ہو کہ ہم عشاقان رسول میں سے ہیں۔ پھر جھنڈے لگانے کے بعد چاہے محافل بھی ہوتی ہیں بڑی تعداد میں، تو ساتھ ساتھ ہمیں پھر اپنی معاشرتی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ رات بھر تو محفل نعت کی محفل سنتے رہے اور فجر کی نماز میں سو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز کو اہمیت دی اتنی آپ نے کسی چیز کو نہیں دی۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو آپ پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بتدریج، تو اس کی بھی روزانہ ہمیں تلاوت کرنا چاہیے۔ اور تلاوت قرآن پاک کا یہ خاصہ ہے کہ جب آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کر دیں گے تو خود بخود پھر دلچسپی پیدا ہوتی جاتی ہے اور آدمی میں لگن پیدا ہوتی جاتی ہے، اور پھر باقاعدہ اس کو
روزانہ پڑھنا کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو میری یہی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ بھی جھنڈے بھی لگائیں، محافل بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی، کہ اگر ہم دعوت تو کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن ہمارا کوئی بھائی پریشان ہے، اگر ہم اس کے دکھ درد میں شریک نہیں تو پھر کاہے کہ مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اللہ کی بندگی کے لیے تو جنوں کی بھی فرشتوں کی تعداد کم نہیں، لیکن انسان کو اصل میں پیدا ہی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے کیا گیا۔ تو اپنے آپ کو اس رو میں ڈھالیں کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ یہی ہمارے بحیثیت مسلمان ہمارا خاصہ بھی ہے، اور ہمارے یہ مذہب کی ایک زینت بھی ہے، ایک شان بھی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے تو خود بخود ایک معاشرہ ایسا تشکیل دیا جائے گا کہ جہاں عدل و انصاف بھی قائم ہوگا اور برائیاں بھی کم ہوں گی، اور ہم اس عملی تصویر کی طرف بڑھ سکیں گے کہ جو ہم سے متقاضی ہے اور جس کا غماز ہے اور تقاضا کرتا ہے ہمارا مذہب اس کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی جانب سے ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس بولٹن مارکیٹ سے بعد نماز ظہر برآمد ہو کر نشتر پارک کراچی میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ظاہر ہماری اسلاف کی ایک روایت ہے، اور جب سے وہ ثانیہ ہوا نشتر پارک کا الحمدللہ اور زیادہ تعداد بڑھ گئی، ورنہ پہلے لوگ طواف کر کے چکر لگا کے چلے جاتے تھے باہر سے ہی، لیکن اب الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے واقعہ ہوا اس کے بعد سے لوگوں میں اور زیادہ تجسس بڑھ گیا ہے اور زیادہ بیداری ہو گئی ہے کہ اب نشتر پارک کے اندر لوگ باقاعدہ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں، کہ جو وقت ہے ظاہر اسی وقت جانا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اگر ہماری زندگی چلی جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، آپ کی محبت میں، آپ کے خلوص میں۔ تو اور پھر ایک چیز اور کہ یہ جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں، اب پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بے حرمتی کب ہوتی ہے کہ بس آپ نے لگا کے اس کو پھر چھوڑ دیا نا، پھر وہ نیچے گر جاتے ہیں، کوئی لٹکے رہتے ہیں، کوئی آدھا پھٹ جاتا ہے۔ تو تقدس یہی ہے اس کا کہ جیسی 12 ربیع الاول کی رات گزر جائے اگلے دن ان کو باعزت طور پر نکال کے رکھ دیا جائے، پھر تاکہ اگلے سال پھر کام آئے، اور پھر بے حرمتی بھی نہ ہو۔ تو بجائے ثواب کے ہم عذاب کے متحمل ہوتے ہیں، گناہ کے متحمل ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں کہ جو بھی جب بھی ختم ہو جائے ہم 12 ربیع الاول کی تاریخ، تو اگلے دن صبح یہ ساری چیزیں گھروں پر سے بھی اور دیگر مقامات پہ جہاں بھی آپ دیکھیں اس کو نکال لیں، تاکہ حرمت کا وہ معیار بھی قائم رہے کہ جس کا ہم اخلاقی فرض بھی ہے ہمارا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محترم عمران انور قادری صاحب، ان سے میری بڑی پرانی رفاقت ہے۔ یہ حضرت علامہ سید شاطر ابوالحق صاحب کے مرید بھی ہیں، اور ہمارے جماعت اہل سنت کراچی کے آفس سیکریٹری تھے جب سے میری ان سے ملاقات ہے، اور اس ملاقات کو بھی 16 سال کا عرصہ گزر چکا۔ نہایت ہی محبت اور خلوص کرنے والے انسان ہیں، اور جس طرح الفجر اکیڈمی انہوں نے بے لوث بے غرض صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قائم کی ہے، یہ ان کو ایک ممتاز کرتی ہے۔ اور آج یہاں خوشی ہوئی کہ جس طرح انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے اور جو ان کی لگن ہے، اس لیے کہ آج اس دور میں نفسہ نفسی کا عالم میں لوگ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف راغب کر رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ دوسروں بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ اور اس میں وسعت عطا فرمائے اور ان کو اور زیادہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔
وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ صاحب، ماشاء اللہ، ہماری آپ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت و استقامت عطا فرمائے۔ اسی طرح دین کے جذبے کے ساتھ آپ جس طرح الحمدللہ، میں تقریباً کم و بیش 16-18 سال تو مجھے جماعت اہل سنت کے دفتر کے حوالے سے ہوئے، اور ان کو میں ماشاءاللہ اس سے کافی عرصے پہلے سے ہی دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ لیں کہ میری زندگی کا آدھا وقت جو ہے، آدھا وقت ان کی ہی محبت میں گزرا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پر تاج قائم و دائم فرمائے۔ جس طرح یہ اتنی عمر کے باوجود جتنی ایکٹیویٹی کے ساتھ الحمدللہ نشر و اشاعت کا شعبہ لے کر چل رہے ہیں، کہ الحمدللہ جہاں مختلف جگہوں پہ جہاں پر اہل سنت کے کاموں کو دبایا جاتا ہے، تو الحمدللہ وہاں اس سلسلے کو اجاگر رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی سرپرستی میں الفجر نعت اکیڈمی بھی 16-17 سال سے کام کر رہی ہے، اور ان کی بزرگی کی وجہ سے آج الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں صاحب کا کہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں رونق بخشی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ٹرانسمیشن جاری و ساری رہے گی۔ آئندہ بھی ہم آپ سے ملاقات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مختلف قسم کے علماء اکرام، پیر و زام، مذہبی سماجی رہنما و نعت خواں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہوتے رہیں گے۔ جی اپنے ہوسٹ محمد عمران وار قادری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا 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 مرحبا